تو نے اللہ کو اپنا رب مانا تو ہمیشہ نماز میں یہی تو کہتا رہا نا الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ رضیت باللہ ربا، تو نے رب کسی کو نہیں مانا سوائے اپنے اللہ کے، اللہ کے سوا تو نے کسی کو رب نہیں مانا، تو نے تو رب مانا پروردگار کو، تو نے تو رب مانا اللہ رب العزت کو۔ لوگوں نے بہت ارباب بنائے، انہوں نے بہت رب بنائے، بہت اپنے پالنے والے بنائے، ان کی پوجا بھی کی، ان کی پرستش بھی کی، ان کی عبادتیں بھی کی، ان کو سجدے بھی کیے، ان کو چڑھاوے بھی چڑھائے، ان کو نظریں بھی چڑھائی، ان کے لیے منتیں بھی مانگی، مگر تو وہ ہے جس نے سارے کام سے تو اپنے رب کے لیے کیا۔ تو نے کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو نے تو ہمیشہ یہی کہا، اسے یاد دلاؤ وانک رضیت باللہ ربا، کہ تو اللہ کو رب مان کر راضی رہا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین مان کر۔ آپ سمجھ رہے اللہ کے رسول کی یہ حدیث جو حسن درجے کی ہے، ضعیف نہیں ہے، ضعیف ہوتی تب بھی قبول ہوتی، کیونکہ معاملہ حلال و حرام کا نہیں ہے۔ وہاں پر قبر پہ کھڑے ہوئے مردے سے کوئی حلال و حرام کام کروانے نہیں جا رہے ہو آپ، وہ ایک فضیلت ہے اس عمل کی، تلقین کا ایک طریقہ ہے، اس سے میت کو فائدہ نہیں پہنچے گا تو کیوں فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اور قرآن تو کہہ رہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زندوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، قرآن نے یہ کہا مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے، جو زندگی میں مومن ہے اس کو بھی فائدہ پہنچائے گی، اور جس کا ایمان پر انتقال ہوا اسے بھی فائدہ پہنچائے گی، وہ بھی مومن ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ مومن کو فائدہ پہنچاتی ہے، قرآن نے زندہ اور مردہ کا کوئی تقسیم نہیں کی، قرآن نے تو صرف اتنا کہا کہ نصیحت کرتے رہیے کہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے، ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو جو اپنی قبر میں ایمان پر ثابت ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں یعنی قبر میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ جس ایمان پر وہ یہاں پر ثابت قدم تھے، اسی ایمان پر اللہ ان کی قبروں میں بھی ان کو ثابت رکھتا ہے، اور ان ثابت قدم لوگوں کو ضرور نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور یہاں پر اللہ صاف فرما رہا ہے کہ نصیحت کرتے رہو کہ ثابت قدم لوگوں کو یعنی ایمان والوں کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ کو رب مان کر، محمد مصطفیٰ کو نبی مان کر، رسول مان کر، کہ تو نے تو ہمیشہ یہی کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو نمازوں میں یہی کہتا رہا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہی کہتا رہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو ان کو خاتم النبیین مانتا رہا، اور تو نے اسلام کو مانا، تو نے قرآن کو اپنا امام مانا۔ مجھے بتائیے تلقین کا یہ طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، قبر کے سوال 3 ہیں، اس میں سے کوئی سوال رہ گیا ہے کیا؟ من نبو کا تیرا رب کون ہے؟ تو یاد دلاؤ اسے کہ میں گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آ گیا نا اس میں جواب؟ یاد دلاؤ اسے کہ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین، میرا دین اسلام ہے، میں اسلام کو دین مان کر راضی ہوا۔ آ گیا نا اس میں جواب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، بہت توجہ کے ساتھ سنیے، 3 سوال ہیں قبر میں جو ہوں گے، من نبو کا، ما دینوں کا، ما تقول فی حق هذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال ہے تو کیا کہتا تھا، تو کیا کہتی تھی۔ سوال یہ نہیں ہے تو کیا کہتا ہے، تو کیا کہتی ہے محمد کے بارے میں، نہیں، سوال یہ ہے کہ کہتا کیا تھا، اب بتا، اب بتا تیرا عقیدہ کیا تھا محمد کے بارے میں، کہتا کیا تھا، جو کہتا تھا اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، جو کہتا ہے وہ نہیں، ابھی کیا کہتا ہے اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں، کیا کہتا تھا وہ بتا کہ کیا کہتا تھا۔ رحمت للعالمین کہتا تھا، رحمت للعالمین کہتا تھا، عبداللہ و رسول کہتا تھا کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول، ہاں عبداللہ و رسول، اللہ کے بندے اور اس کے رسول، کبھی خدا کے برابر نہیں ٹھہرایا۔
کبھی الوہیت کے مرتبے تک عقیدہ نہیں رکھا محمد مصطفیٰ کے بارے میں، کبھی ربوبیت کا عقیدہ محمد مصطفیٰ کے بارے میں نہیں رکھا۔ اللہ کے رسول تو آئے ہی اس عقیدے کے خاتمے کے لیے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھنا یا ربوبیت کا عقیدہ رکھنا، خالقیت کا عقیدہ رکھنا، مالکیت کا عقیدہ رکھنا، رازقیت کا عقیدہ رکھنا، واجب الوجود کا عقیدہ رکھنا، یہ سب ختم۔ اس کے خاتمے کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امتی اس درس کو بھول جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ صرف اللہ کو واجب الوجود مانتا ہے، اللہ کو خالق مانتا ہے، اللہ کو رازق مانتا ہے، اللہ کو مالک مانتا ہے، اور کسی کے لیے الوہیت اور ربوبیت کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ موتی اللہ کو مانتا ہے، عطا کرنے والا اللہ ہی کو مانتا ہے، کسی کو نہیں سمجھتا، وہ کسی کو موتی نہیں جانتا، وہ نہ، موتی صرف اللہ، المعطی هو اللہ۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں تو جو ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے، اس میں جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آیتوں کا انتخاب بھی وہی کرتے ہیں جس میں ہمارے اس عقیدے کا اظہار ہوتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ جو آیتیں ہیں نا جو میں نے پڑھی ہیں، یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 22، 23، 24 ہے۔ صحیح حدیث شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے ان 3 آیتوں کو صبح کو پڑھے گا تو اللہ رب العزت صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا جو اس کے لیے مغفرت کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور جو بندہ شام کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 22، 23، 24 جو آخری آیتیں میں نے پڑھی وہ پڑھے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العزت شام سے لے کر کے صبح تک 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا جو صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ اہل سنت والجماعت نے جو انتخاب کیا ہے نا وہ ایسی آیات کا کیا ہے جن کی فضیلت ہے بالکل ایک دم، اب دیکھ رہے کیسی فضیلت ہے، کیونکہ وہ بیٹھے ہی دعائے مغفرت کے لیے، تو انہوں نے دعائے مغفرت کے وقت قرآن کی آیات، ان آیات کا انتخاب کیا ہے جن کی فضیلتیں یہ ہیں کہ صرف آپ ہی پڑھو گے تو آپ مغفرت نہیں ہوگی، 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے۔ اور ایسے اگر 70 اور 700 لوگوں نے محفل میں پڑھ لی آئے تو آپ ذرا گنتی لگائیں کہ کتنے ہزاروں کتنے لاکھ فرشتے کیا ہے آپ کے ساتھ دعائے مغفرت میں شامل ہوں گے۔ تو جو ہے نا بہت، اب اگر کسی کا علم یہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے، کسی کو معلومات نہیں ہے، تو اسے اپنے علم کی کمی جاننا چاہیے، اسے اپنا قصور جاننا چاہیے، نہ یہ کہ وہ یہ سمجھے یار ہم تو آج تک باپ دادا کے طریقے پر تھے، یہ ایصال ثواب، فاتحہ، نظر و نیاز، یہ تو سب بیکار کے دھندوں میں لگا رکھا ہے، مولویوں نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے طریقے نکال رکھے ہیں، کوئی مسئلے تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، ان کو گمراہ کر دیا گیا، ان کے ذہن جو ہے وہ بدل دیے گئے اور ان کو اس طریقے سے بدل کر کے اور تمام ان حدیثوں کو جو ہے وہ منظر نامے سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا۔ ایسے کسی بھی شخص کو آپ نے کیا کبھی اس میں کی احادیث کریمہ بیان کرتے ہوئے دیکھا؟ جتنی حدیثیں میں نے ابھی تک بیان کی کیا ایک بھی حدیث آپ نے کبھی ان کی زبان سے سنی؟ آپ نہیں سنیں گے کبھی بھی، کیونکہ ان کے مشن کے خلاف ہے، مسئلہ ہے۔ اس لیے جو امام بوصیری نے جب قصیدہ بردہ شریف لکھا، بردہ شریف ایک نعت ہے حضور کی، 7ویں صدی ہجری میں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شرف الدین یحییٰ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اچانک بیمار پڑ گئے، بہت بڑے عربی داں، بہت بڑے ماہر، اچھے عالم، زبردست، اچانک بیمار پڑ گئے اور انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا، پیرالائز ہو گیا انہیں، اور ایسا پیرالائز انہوں نے کہ بڑے بڑے حکیم اور طبیب اور معالج اس وقت کے ماہرین انہوں نے بلائے، لیکن سب نے ہاتھ اٹھا دیا کہ نہیں اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم آپ کی شفا کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ چونکہ عربی میں بہت ماہر تھے اور شاعر تھے، بہت اچھے تھے، کلام بہت قادر الکلام تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں بستر مرگ پہ تو ہوئی، مطلب آدھا حصہ بالکل بیکار ہو چکا، نہ اٹھ سکتا، نہ ہل سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا،
کیوں نہ میں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے محبوب کے بارے میں کیا ہے ایک نعت ہی پڑھ لوں لیٹے لیٹے، اور اسے جو ہے میں شفا کا ذریعہ بنا لوں. ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں مجھے شفا عطا فرما دے. تو پھر وہ مشہور زمانہ قصیدہ جس کی 300 سے زیادہ شروحات لکھی جا چکی ہیں، جو دنیا کی ہر زبان میں جس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن کی جا چکی ہے. آپ پنجابی میں چاہیں تو پنجابی میں ٹرانسلیشن ملے گی قصیدہ بردہ شریف کی، آپ ہندی میں چاہیں تو ہندی میں ملے گا. دنیا کی کسی بھی زبان میں آپ کسی بھی ملک میں جائیں قصیدہ بردہ شریف آپ کو ملے گا، عربی کے ساتھ ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کو ملے گا وہاں پر. انہوں نے پڑھا امن تذکر جیران بذی سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم ام حبت الريح من تلقاء كاظمة واومض البرق في الظلماء من اضم فما لعينيك ان قلت اكفف همة وما لقلبك ان قلت استفق يهيمي. لکھتے چلے گئے قصیدہ، لکھتے چلے گئے چلے گئے. جب قصیدہ پورا ہوا امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگی تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. بے شک سبحان اللہ. اور بخاری کی حدیث ہے، ذہن کہیں اور جانے سے پہلے بخاری کی حدیث سن لینا زیادہ بہتر ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے میری زیارت کی، من رآنی فی المنام فقد رآنی حقا فإن الشیطان لا یتمثل بی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں میری زیارت کی وہ جان لے کہ در حقیقت اس نے میری ہی زیارت کی، کیونکہ شیطان کو اتنی طاقت نہیں دی گئی کہ وہ میری شبیہ یا شکل و صورت اختیار کر لے. یعنی کوئی کھیل نہیں سکتا، شیطان یہاں پر کھیل نہیں کر سکتا، اس کو اتنی طاقت نہیں دی گئی ہے کہ وہ معاذ اللہ رب العالمین لوگوں کو بیوقوف بنا دے اور انہیں یہ بتائے کہ تمہیں دیکھو حضور کی زیارت ہوئی ہے. نہیں، اگر حضور کی زیارت ہوئی ہے تو بلا شک و شبہ حضور ہی کی زیارت ہوئی ہے اسے. فرماتے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ کے رسول تشریف لائے، میں رو رہا تھا. اللہ کے رسول تشریف لائے، میں نیند میں تھا، میرا جسم بیکار تھا. اللہ کے رسول نے اپنا دست اقدس میرے جسم پر پھیرا، اور اللہ کے رسول ایک چادر میرے سرہانے رکھ کر کے تشریف لے گئے. فرماتے ہیں جب میں اٹھا تو چادر میرے سرہانے رکھی ہوئی تھی، اور جب میں اٹھا تو میرا وہ فالج زدہ حصہ اس حصے سے زیادہ بہتر تھا جو میرا پہلے صحیح تھا. میں پہلے سے زیادہ صحیح تھا، میں پہلے سے زیادہ صحیح تھا. امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر نکلے، وقت کے عارف باللہ ولی کامل سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ بوصیری وہ قصیدہ سناؤ نا جو تم نے لکھا ہے، امین تذکر جیران بذی سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم. بوصیری کہتے ہیں خدا کی قسم یہ قصیدہ تو میں نے ابھی سوائے حضور کی کسی کو سنایا ہی نہیں، تمہیں کیسے پتا کہ میں نے یہ قصیدہ لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ارے بوصیری جب تم حضور کو سنا رہے تھے تو ہم اسی محفل میں تو موجود تھے، جس وقت تم یہ قصیدہ سنا رہے تھے حضور کو تو ہم اسی محفل میں تو موجود تھے. ذرا سناؤ نا وہ قصیدہ جو تم نے حضور کی شان میں لکھا ہے. ایسا مشہور ہوا خدا کی قسم وہ قصیدہ کہ دنیا عرب و عجم جب سے لے کر آج تک اسے پڑھ رہا ہے. آپ سعودی عربیہ چلے جائیے، ریاض چلے جائیے، مسقط چلے جائیے، عمان چلے جائیے، بحرین چلے جائیے، آپ کسی بھی جگہ چلے جائیے، مصر چلے جائیے، یمن چلے جائیے، شام چلے جائیے، سوڈان چلے جائیے، کہیں بھی آپ چلے جائیے امام بوصیری کا قصیدہ ہر یونیورسٹی اور ہر لائبریری کے اندر آپ کو رکھا ہوا ملے. اور کوئی عالم اور کوئی ولی اور کوئی بڑا محدث ایسا نہیں ملے گا جس نے امام بوصیری کا قصیدہ اپنی زبان پر جاری نہ کیا ہو. چاہے اس نے بخاری کی شرح لکھی ہو، چاہے اس نے مسلم کی شرح لکھی ہو، چاہے اس نے اور کوئی کام کیا ہو، چاہے اس نے تفسیر لکھی ہو قرآن کی، امام بوصیری کے اشعار ضرور جب حضور کی ذات پر گفتگو کی باری آئے گی تو وہ امام بوصیری کا شعر اپنی زبان پر لے ہی آتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم نے بھی اپنے والد کے لیے پڑھا ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ. وہ اٹھ گئے تھے، آپ کے والد صاحب کا جب وہ ہوا تھا اٹھ گئے تھے، 1 سال دیے، ہاں طبیعت خراب ہوئی تھی تو میرے والد ماجد مفتی سید شاہد علی رحمۃ الرضوان نے سید صاحب میاں صاحب حفظہ اللہ کو بتایا تھا کہ آپ ان کے پاس پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے وہ برکت عطا فرمائی تھی کہ والد صاحب جن کے بارے میں بالکل کلیئر ہو چکا تھا کہ یہ اب نہیں، مطلب بالکل ایک دم واضح علامت ظاہر ہو گئی تھی کہ اب یہ دنیا میں نہیں رہیں گے، اب رخصت ہی ہو جائیں گے. جب بالکل سب نے مان لیا تھا اور سب جمع ہو گئے تھے اور سرحانے جمع ہو گئے تھے. آپ ابھی سید شاہد میاں صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، آپ سب حضرات وہاں پر موجود تھے، سب پورا خاندان جمع ہو گیا تھا تقریباً. لیکن جب قصیدہ بردہ شریف پڑھنا شروع کیا
تو اس کی شانی الگ تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت عطا فرمائی. تو بے شک اللہ جسے چاہے, اللہ جسے چاہے, اللہ جسے زندگی دینا چاہے, اللہ جس کی علم و عمل عمر و رزق میں برکت دینا چاہے, پھر کوئی روکنے والا نہیں. بے شک سبحان اللہ, کوئی روکنے والا نہیں. اللہ عطا کرنا چاہے تو کسی کی کوئی روک ٹوک نہیں. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا, قرآن فرماتا ہے تمہارے رب کی عطا پر کسی کی کوئی روک, کوئی ٹوک, کوئی زور نہیں ہے. بے شک سبحان وہ جسے چاہے عطا کرے. وہ تو مرید دنیا کو بھی عطا کرتا ہے, مرید آخرت کو بھی. بے شک سبحان اللہ. مرید دنیا غیر مسلم, مرید آخرت مسلمان. مرید دنیا مرید آخرت. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18, 19, 20, 21, 22, 5 آیتیں لگاتار پڑھ لیجئے مرید دنیا اور مرید آخرت کے بارے میں. بے شک وہ مرید دنیا کو بھی دیتا ہے, مرید آخرت کو بھی. فرماتا ہے کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ, ہم انہیں بھی دیتے ہیں, ہم انہیں بھی دیتے ہیں, ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں, ان کی بھی مدد کرتے ہیں. اور یہ تمہارے رب کی عطا, تمہارے رب کی عطا پہ کسی کا کوئی زور, کوئی ٹوک, کوئی روک نہیں ہے. بے شک واضح الفاظ میں تو مرید دنیا کو بھی دیتا ہے, مرید. لیکن ہاں مرید دنیا کے بارے میں اس نے آیت نمبر 18 میں یہ فرمایا کہ ہم دے تو دیتے ہیں اس مرید دنیا کو, لیکن اس کی دنیا کو ہم پھر اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں. ہم اس کی دنیا کو اس کے لیے پھر جہنم بنا دیتے ہیں. اور یہ مرید آخرت جو ہے اس کی ہر کوشش پار لگتی ہے, اس کی ہر کوشش اس کی ہر کوشش پار لگتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہمیں تلقین کا جو طریقہ بتایا, تو بے شک ہم اپنے عمل سے مردوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بخاری شریف کی کہ میت کے تمام اعمال جو ہے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے, کہ صدقہ جاریہ وہ کر جائے, اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے, اور ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد وہ اپنے پیچھے چھوڑ جائے جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. بے شک سبحان اللہ. علم ينتفع به, علم چھوڑ جائے چاہے کتاب کی شکل میں چاہے شاگرد کی شکل میں, بے شک جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, یہ بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے میت کے لیے. تو یہاں پر یاد رکھیں میت کے اپنے عمل کی بات ہو رہی ہے کہ میت کو اپنے عمل سے جو فائدہ پہنچا ہے وہ 3 ہی قسم کے عمل ہیں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, اس حدیث کو چیپ دیتے ہیں, چسپا کر دیتے ہیں دوسروں کے عمل پہ کہ کسی کے عمل سے میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. نہیں, حدیث میں ایسا ہی نہیں, کسی کے عمل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اس کا اپنا عمل سارا کا سارا بنتا تھا. اب وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا. میت روح جسم سے نکلنے کے بعد اب وہ شخص اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ہاں, اس کے 3 عمل ایسے ہیں کہ اب بھی اس کو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا. اس کے اپنے عمل کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کے عمل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. کہاں لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ دوسروں کے عمل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا؟ کس لفظ کا ترجمہ ہے کہ دوسروں کے عمل سے فائدہ نہیں پہنچتا؟ کون سا لفظ ہے حدیث میں؟ انقطع عملہ, صحیح بخاری کے الفاظ ہے اس کا اپنا عمل منقطع ہو جاتا ہے, اس کا اپنا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 عمل کے. اس کے کسی اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا. ہاں, اس کے 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچتا رہے گا. کہاں اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ دوسرے کے عمل سے اسے فائدہ نہیں پہنچتا؟ کس حدیث, کس لفظ کا ترجمہ کر کے اس میں ڈالا گیا اور سوشل میڈیا پہ اسے وائرل کیا گیا؟ نہیں ہے نا, کہیں پر کوئی لفظ نہیں ہے نا. کیوں جھوٹ بولا گیا, کیوں اسے چیپ دیا گیا؟ اگر دوسرے کے عمل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. ہاتھ باندھ کر کے جنازہ سامنے رکھ کر کے دعا کی گئی. اور وہ لوگ جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہونا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے کھڑا ہونا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا, کوئی قبر والے سے دعا نہیں کرتا, کوئی قبر والے کو معبود نہیں سمجھتا, کوئی مستحق عبادت نہیں سمجھتا, کوئی اسے خالق مالک رازق نہیں سمجھتا, کوئی اسے واجب الوجود نہیں مانتا, اسے اللہ کا بندہ سمجھ کے ہی وہاں پر پہنچتا ہے. کیوں مسلمانوں کے عقیدے پر جو ہے وہ شب خون مارا جا رہا ہے, انہیں معاذ اللہ رب العالمین کافر و مشرک بنایا جا رہا ہے, انہیں ابو جہل جیسا کہا جا رہا ہے. وہ کھڑے ہو کر وہاں ہاتھ باندھ کے اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, وہاں نماز پڑھنے کھڑا نہیں ہوتا, اس کی عبادت کرنے کھڑا نہیں ہوتا. اور اگر ہاتھ باندھ کے قبر کے سامنے کھڑا ہونا اتنا ہی بڑا شرک ہے تو 6 فٹ اندر جانے کے بعد شرک ہوگا ہی. 2 فٹ کے فاصلے سے میت سامنے رکھی ہے تب شرک نہیں ہوگا ہی. اگر مردے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا شرک ہے تو یہ شرک زمین میں اتارنے کے بعد کہ جب دکھ بھی نہیں رہے, جب اس سے ملاقات بھی ممکن نہیں ہے, تب شرک ہوگا ہی. جب سامنے ہیں آپ اسے چوم سکتے ہو, آپ اسے بوسہ دے سکتے ہو, آپ اس کے پاؤں کو چھو سکتے ہو, آپ پیشانی رکھ سکتے ہو اس کے اوپر, آپ اس کے اوپر گر سکتے ہو, جھک سکتے ہو,
تب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے میں کوئی شرک نہیں ہوا. تو کیوں مطلب غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اسلام کو؟ کیوں زبردستی اس کو جو ہے معاذ اللہ رب العالمین اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے؟ تو دوسرے کے عمل سے فائدہ پہنچتا ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے نماز جنازہ. اور پھر اتنی حدیثیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا ہی چکا ہوں. اور ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قبر کی مٹی برابر ہو جاتی ہے، میری 12-25 ہو گئے، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ کا. تو میں اصل میں یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مسئلے بہت خراب ہو چکے ہیں. دیکھیے بہت زیادہ، کیونکہ آج ہر آدمی کیا ہے دین کہاں سے لے رہا ہے؟ یوٹیوب سے لے رہا ہے، واٹس ایپ فیس بک سے لے رہا ہے. اسے سمجھ رہا ہے کہ سارا دین اسی پہ آ گیا ہے. اب نہ قرآن پڑھ رہا ہے نہ حدیث پڑھ رہا ہے، اب تو قرآن حدیث بھی وہ اپلیکیشن میں پڑھ رہا ہے. میں ہارڈ کاپی اگر دوں گا نا وتھ ٹرانسلیشن قرآن کریم کی تو منع کر دے گا کہ نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے. میں کسی کا ترجمہ نہیں پڑھتا صاحب. مجھے کسی مولوی کے ترجمے سے مطلب نہیں ہے. میں مولویوں کے ترجمے کے چکر میں نہیں پڑتا. تو مجھے یہ بتا دو کہ اپلیکیشن میں ترجمہ کرنے کے لیے کوئی فرشتہ آیا تھا؟ اپلیکیشن میں جو ترجمہ ٹرانسلیشن پڑھی ہوئی وہ کسی فرشتے نے کی ہے؟ وہ کسی نبی نے کی ہے؟ وہ کسی معصوم نے کی ہے؟ وہ غیر معصوم کی نہیں ہے؟ وہ کسی مولوی کے نہیں ہے؟ کسی عالم کی نہیں؟ آج صاف کہا جا رہا ہے کہ میں اماموں کو نہیں مانتا، میں عالموں کو نہیں مانتا. تم عالم کو نہیں مانتے، امام کو نہیں مانتے، قرآن کا ترجمہ جاہل کر سکتا ہے کیا؟ قرآن کا ترجمہ حدیث کا ترجمہ جاہل کر سکتا ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث کا ترجمہ کرنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. اور آپ ترجمہ اس کا پڑھ رہے ہو تو عالم کو تو مان رہے ہو آپ. تو آپ خود کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ آپ جو کہہ رہے ہو آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کہو کہ اس عالم کو نہیں مانتا، اس عالم کو مانتا ہوں. یہ کیوں کہہ رہے ہو میں عالم کو نہیں مانتا؟ کیونکہ ٹرانسلیشن پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مانتے ہو عالم کو. کیونکہ آپ تو ٹرانسلیشن کر نہیں سکتے، عربی آپ کو آتی نہیں ہے. تو جس نے ٹرانسلیشن کیا وہ عالم ہے کہ جاہل؟ عالم. آپ کہو گے جاہل ہے تو میں کہوں گا جاہل کا ترجمہ اگر آپ پڑھ رہے ہو تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہو نہیں صاحب وہ جاہل تو نہیں ہو تو بہت بڑا عالم ہے جس نے ٹرانسلیشن کی، تو میں کہوں گا کہ پھر آپ عالم کو ماننے ہو جاہل کو نہیں. پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں عالموں کو نہیں مانتا؟ کون سی بات کہہ رہے ہو؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی آپ نے 1 منٹ پہلے کہا کہ میں عالموں کو نہیں مانتا، اماموں کو نہیں مانتا. اور ابھی اگلے سیکنڈ میں نے آپ سے کہا کہ فلاں آیت کا ترجمہ کر کے بتائیے، تو آپ نے ترجمہ کیا. میں نے پوچھا ترجمہ کہاں سے کیا آپ نے؟ کیا آپ کو عربی آتی ہے کہ نہیں؟ میں نے فلاں جگہ سے ترجمہ کیا. کس کا ترجمہ ہے وہ؟ فلاں عالم صاحب کا ترجمہ. آپ تو کہہ رہے تھے میں عالم کو مانتا نہیں. کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ یہ ترجمہ صحیح ہے؟ آپ خود کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہو؟ کیوں آپ کی عقلوں پہ اتنا پردہ کیوں ڈال دیا گیا کہ آپ کو سمجھنے کی صلاحیت بھی آپ سے چھین لی گئی؟ سمجھنے کی بھی صلاحیت چھین لی گئی ہے آپ سے سوشل میڈیا کے ذریعے. بھیڑ بکریوں کی طرح ایک ہی طرف ہکالا جا رہا ہے اور یہاں لا کر کے کھڑا کر دیا. میں ڈاکٹر شعیب رضا کے یہاں بچے کی دوا لے رہا تھا، میڈیکل پہ کھڑا ہوا تھا، وہیں وقار بھائی کے میڈیکل پہ تھا. تو میں بچے کی دوا لے رہا تھا، بچہ میرا نہیں تھا دوسرے کا تھا. تو وقار بھائی مجھ سے پوچھنے لگے فیضان بھائی وہ قرآن کریم کی فلاں آیت کے بارے میں جو ہے وہ مجھے وقاص بھائی مجھے بتا دیں کہ تو میں نے وہ آیت ان کو پڑھ کے سنائی. میں اس کا ترجمہ کرنے لگا. ایک بزرگ شخص سے وہی مارکیٹ سے ان کا تعلق تھا. بس ترجمہ مت کریے، ترجمہ اپنے پاس رکھیے. یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے کی. بولے بس ترجمہ مت کریے. تو میں بولا کہ کیوں نہیں کروں ترجمہ؟ بولے نہیں آپ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کو نہیں ہے یا ان کو نہیں ہے؟ آپ کو نہیں ہے ان کو نہیں ہے؟ بولے نہیں ان کو بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا وقار بھائی آپ کون سی یونیورسٹی سے ٹرانسلیشن سیکھ کے آ گئے قرآن کریم کی کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے ٹرانسلیشن کی؟ بولے فیضان میں مجھے تو میں نے تو کہیں سے سیکھا نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور میں نے کہا دوسری بات آپ یہ بتائیے کہ میرے ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ عالم ہیں؟ بولے نہیں میں عالم تو نہیں ہوں. میں نے کہا تو آپ کو ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولے نہیں مجھے ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا قرآن آپ سمجھیں گے کیسے؟ آپ کو کیا پتا قرآن میں کیا لکھا ہوا؟ آپ کو عربی آتی نہیں ہے، آپ کیسے سمجھیں گے؟ بولے نہیں. میں نے کہا یہ کہیے کہ آپ کے ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، اپنے والے ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے. میں نے کہا آپ کر دیجیے ٹرانسلیشن، پریشانی ہے. میں خاموش ہو جاتا ہوں، مجھے کیا مطلب. میں حالانکہ میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوا، 13 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو وہ بہت زمانہ. تو یہ مسئلے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں ذہن میں ڈال دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول کی ابو داؤد کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب قبر پر مٹی برابر ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صحابہ سے فرماتے استغفروا لاخیکم، آؤ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کر دو. آؤ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی. آج آپ قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر لیں جنازے کے بعد، لوگ ایسی کی تیسی ماننا شروع کر دیں گے
دیو صاحب یہ نئی نکال کے لیے بھائی آپ کو علم نہیں ہے، آپ اپنے علم کی نفی کرو، اپنے علم کی نفی کرو، علم کی نفی مت کرو. آپ یہ کہو مجھے نہیں معلوم ہے، آپ یہ مت کہو کہ ایسا علم دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، اس بات کا کوئی علم دنیا میں موجود نہیں ہے نا، ایسا مت کہو. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے بہتر علم رکھنے والا شخص وہاں پر موجود ہو جو میری بھی اصلاح کر دے. میں اپنی نفی کروں گا کہ مجھے نہیں معلوم، میں یہ نہیں کہوں گا دنیا میں اس بات کا علم ہی موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں استغفروا لاخیکم، آؤ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو. کیوں؟ وصلوا له بالتثبیت، اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. کیا ثابت قدمی یا رسول اللہ؟ فإنه الآن يسأل، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، کیونکہ اب اس سے قبر میں سوالات ہوں گے. حدیث بتا رہی ہے کہ ڈال کے گڑے کے اندر واپس نہیں آ جانا چاہیے، بلکہ وہاں ٹھہرنا چاہیے، دعائیں مغفرت کرنا چاہیے، اور قبر میں جو سوالات ہوں گے اس میں ثابت قدمی کی دعا کرنا چاہیے. اور گھر والوں کی ذمہ داری ہے، سب کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بندہ بھی کر سکتا ہے. اور وہ وہی بات ہے جو تلقین بتائی گئی حضور نے. لیکن آپ آج تلقین کرتے ہیں تو مسئلے ہو جائیں گے. آج آپ تلقین کی کوئی صورت نکال دیں تو ظاہر سی بات ہے مسئلے ہو جائیں گے. خیر بہرحال لوگوں کو جب علم نہیں ہوتا، امام شافعی کا فرمان ہے الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جو بات جانتے نہیں ہیں نا، جس بات سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ کام اگر ان کے سامنے ہو جائے تو وہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. وہ اپنی ناواقفی کی وجہ سے اس بات کے دشمن ہو جاتے ہیں، جبکہ انہیں چاہیے کیا تھا کہ وہ پہلے ہی مرحلے میں یہ سوال کرتے کہ صاحب یہ جو کام آپ نے کیا ہے کیا اس کا کوئی ثبوت موجود ہے، یا کسی جگہ اس کا ذکر موجود ہے، کیا قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو ہمیں بھی بتائیے، اور اگر نہیں ہے جناب تو دوبارہ یہ کام مت کیجیے گا. لیکن پہلے مرحلے میں کیا ہے، بس نئی چیزیں مت کھلاؤ یہاں پہ شاید نہیں، ٹھیک ہے، نئی باتیں مت نکالو، یہ سب اپنے پاس رکھو. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہو اور آپ کہہ رہے ہو بس بند کرو یہ مطلب قرآن و حدیث پر عمل آپ بند کرا دیں اپنی صرف ناواقفی کی وجہ سے. خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. میں جب ابھی داخل ہوا، میں جب پیچھے سے آیا تو میں آج میرے خیال سے پیچھے سے شاید میرے خیال سے 9-10 سال کے بعد آیا ہوں. میں جب آیا تھا جب اس کا وہ ہوا تھا، بچے کا عقیقہ ہوا تھا، والد صاحب موجود تھے اور آنٹی یہیں کھڑی ہوئی تھی اور مجھے آواز دی تھی بیٹا ادھر سے آ جاؤ، ٹھیک ہے. وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، وہ حسن بھائی سے محبت کرتی تھی، بے شک یہ ان کی اولاد ہے. وہ سید ظاہر میاں صاحب سے محبت کرتی تھی کیونکہ وہ ان کے شوہر ہیں، ان کا حق بنتا تھا کہ وہ ان سے محبت کرے. ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ان سے محبت کرے. ان کا حق بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے محبت کرے. ماں باپ سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اگر اچھے سلوک اچھے برتاؤ کا کسی کو حکم فرمایا ہے اور اپنی عبادت کے فوراً بعد کسی چیز کا ذکر فرمایا تو ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک اچھے برتاؤ کا ذکر فرمایا. اور جو مسلمان ماں باپ کے مرتبے کو نہیں سمجھ پائے گا وہ کیا مرتبہ سمجھے گا اپنے خالق کا، اپنے رازق کا. اللہ رب العزت نے ماں باپ کے بارے میں جس حسن سلوک اچھے برتاؤ کا حکم فرمایا، اگر مسلمان پڑھ لے اور مسلمان اس پہ جان لے تو خدا کی قسم کبھی اپنے ماں باپ کی طرف نظر بھر کے نہ دیکھیں. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ. آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حکم فرمایا ہے اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. اگر ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، وہ دونوں یا کوئی ایک، تو ان سے اف بھی نہ کہو، انہیں جھڑکو مت، ان سے نرم بات کہو، ان کے لیے رحمت کے بازو نرمی سے بچھا دو، اور رب سے کہو اے میرے رب ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر شفقت و مہربانی کی ہے. اور قرآن اس کے بعد کیا کہتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم. اللہ تمہارے دلوں کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ تم دل سے کر رہے ہو ماں باپ کی عزت و احترام اور اچھا سلوک یہ دکھاوے کے لیے. بے شک تمہارے دلوں پہ ہے معاملہ. بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا کو دکھانے کے لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور دنیا کی نظر ہٹ جائے تو بند کر کے مارتے ہیں ماں باپ کو. ایسے نظارے موجود ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایسے نظارے موجود ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم. دنیا کا کوئی تہخانہ نہیں ہے جہاں تم اپنے رب سے چھپاؤ.
तुम्हारा रब तो तुमको देख रहा है, बेशक तुम्हारे दिल में क्या है, तुम अपने दिल से माँ बाप का एहतराम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दूसरी बात, तुम्हें माँ बाप की खिदमत का मौका तो नहीं मिला, लेकिन तुम्हारी नीयत अच्छी थी, तुम चाहते थे कि माँ बाप की खिदमत करो। तो अगर खिदमत का मौका न मिल सका और तुम्हारी नीयत अच्छी थी, अल्लाह ताला फिर भी तुम्हारी नीयत को जानता है, तुम्हें सवाब अता फरमा देगा। बेशक और अगर तुम्हें मौका मिल गया और तुमने वो काम कर लिया, तो अब तुम्हारे रब तुम्हारा जो है वो तुम्हारे दिल को जानता है कि तुमने किस नीयत के साथ किया है। तो नीयत भी संभालना पड़ेगी माँ बाप के बारे में, जबान नहीं, सिर्फ जबान नहीं, माँ बाप के बारे में दिलों को भी संभालने की जरूरत है कि दिल में भी गलत ख्याल न गुजरे। किसी भी हालत में माँ बाप हो, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द करना चाहिए। औलाद की जिम्मेदारी है सिर्फ माँ बाप के साथ अच्छे सलूक, अच्छे बर्ताव की, और जो औलाद माँ बाप के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव नहीं करती, वो जान ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के गदब का वो शिकार होगा, क्योंकि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, हदीस से शरीफ है। समझने की जरूरत है, मुसलमानों को जानने की जरूरत है। और आज सिर्फ इनसे ही नहीं, मुझसे वो इतनी मोहब्बत करती थी माशाल्लाह, क्योंकि मेरे खालू सैयद रियासत मियां साहब नूरी अलैहि रहमा, उनकी अहलिया मेरी खाला, मैं उनसे भी बहुत मोहब्बत करता, मैं अपनी वालदा से भी बहुत मोहब्बत करता, लेकिन ना मुझे होश के आलम में ना मुझे मेरी वालदा ज़्यादा मिली, ना मुझे मेरी खाला मिली, ना मुझे और लोग मिले। लेकिन अगर मुझे पूरे होश व हवास में और मेरी ज़िंदगी के अहम जो इक़दामात हैं और जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि मेरे लिए मेरे वालिद या मेरी वालदा दुआ करें, तो मेरे लिए बहैसियत वालदा उन्होंने दुआ की है। बेशक सुभान अल्लाह। और मेरे ऐसे ऐसे मौके पर सबसे पहले उनका मेरे पास कॉल आता है, अंकल का भी बाद में कॉल आता था मेरे पास, सबसे पहले मेरे पास कॉल आता, हत्ता के अंकल की तो चिल्लाट भी पड़ जाती थी, डांट भी पड़ जाती थी। बेशक ठीक है, संडे को वो फौरन बोल देती थी क्या बात है, फैजान मियां से मिलने नहीं जाना, मिलने के लिए भेज देती थी, यहाँ से भेजती थी अंकल को मिलने के लिए। और अगर मैंने कभी कॉल नहीं उठाई अंकल की, तो अंकल थोड़ा सा भी नाराज हुआ, उन्होंने कह दिया साफ कि नहीं, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, कॉल नहीं उठी तो आप जाके पूछिए कि क्यों नहीं उठी है कॉल, आप यहाँ पे बैठ के नाराज कैसे हो सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि उनका मामला अलग था, उनका मामला अलग था। मैं आता था कभी कभी तो सैयद जाहिद मियां साहब जो है वो वालिद माजिद अली रहमा को नज़र पेश करते थे कभी कभी, तो वो तरीका था, वो आंटी कहती थी कि वो नज़र पेश करो, ठीक है, तो नज़र पेश करवाती थी पहले, मुझे पहले जो है वो नज़र पेश करवाती थी अंकल से, और जब अंकल पेश करते थे खुद दे दी थी। अब सैयद जाहिद मियां साहब देखते थे मुंह को कि अभी मुझसे पेश करवा दिया, अभी खुद भी दे दी। देखो ये मामला अलग है, तुम्हारा मामला अलग है, मेरा मामला अलग है, मेरे मामले में दखलअंदाजी मत दो, ठीक है। तो मतलब वो एक अभी इतनी बीमार थी, मगर फिर भी बहन की शादी के मौके पर वो घर पहुंची, ऊपर नहीं चढ़ सकती थी जीने पे, लेकिन इसके बावजूद घर पहुंची, सब बच्चों को बुलाया, सबको बुलाया, मेरी अहलिया मेरी वाइफ को बुलाया, मैं नीचे बुला के लाया, बहनों को बुला के लाया, बच्चों को बुला के लाया, सबको प्यार का 1.5 घंटा बैठी वहाँ पर सबके साथ। वो बहुत मोहब्बत करती हैं और मैं भी दिल से उनसे मोहब्बत करता हूँ, और जो मुझे माँ की हैसियत से उन्होंने दुआएं दी वो हमेशा मेरे साथ है। और मैं इस घर में जब भी कदम रखता हूँ तो मुझे सबसे पहले अगर किसी की आवाज़ आती थी तो मुझे उनकी आवाज़ आती थी, और सबसे पहले मुझसे मिलने के लिए आती थी। ना अंकल का इंतज़ार, ना हसन भाई का इंतज़ार, ना किसी का इंतज़ार, सबसे पहले बैठक खोली और मुझसे कहा कि फैजान में इधर बैठी, मैंने सर पे हाथ रखवाया, मैं बैठा, मुझे पानी ला के दिया, मेरे पास बैठ गई और मुझसे बातें करती रही। अंकल आ गए तब भी मेरे पास बैठ रहे, और अंकल को ज़्यादा बात नहीं करने देती, मुझसे खुद बातें करती थी, ठीक है, कि तुम तो मिल ही लोगे जाके कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो तो मेरा, मगर मैं बीमार था उस टाइम बहुत ज़्यादा, बुखार मुझे बहुत ज़्यादा ही था, वरना मैं ज़रूर जनाजे में शिरकत करता। उस टाइम तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनको शिफा अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके तमाम अहले खान का, अंकल को सेहत व शिफा अता फरमाए, और अल्लाह ताला आंटी की मग़फ़िरत कामिला फरमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। अब भी मेरी आंखें उनको देख रही हैं, 11वीं शरीफ के प्रोग्राम में वो मौजूद रहती थी, उनका चलना फिरना, आना जाना, उनका मुलाकात करना, सारी चीज़ें, और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और अगर ऐसा ही है जैसे मैंने अंकल से सुना कि पेट के दर्द में जो है वो बहुत ज़्यादा मुब्तला थी, तो पेट के दर्द वाले के लिए शहादत हुक्मी का जो है वो हुक्म है कि उसे हुक्मी शहादत मिलती है, यानी हुक्मन शहीद है। हकीकतन तो शहीद वही होता है जो मैदान कारज़ात में दुश्मन के मुकाबिल आले धारदार से लड़ता हुआ अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो शहीद हो जाता है, वो शहीद है। लेकिन जो है वो हुक्मी जो डूब जाए, जो जल जाए, जो दीवार के नीचे दब जाए, जो पेट के दर्द में जिसका इंतकाल हो जाए, वो भी हुक्मन क्या है,
شہید ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حکمی مرتبہ انہیں عطا فرمائے بے شک سبحان اللہ۔ جیسا کہ میں نے انکل سے سنا اور انکل نے مجھے ان کی بیماری کے بارے میں پورا بتایا، تو میں امید کرتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ مقام یہ مرتبہ عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو سرسبز و شاداب رکھے، اس گھر کو سرسبز و شاداب رکھے، اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ یہ گلشن مہکتا رہے، پھولتا رہے، کھلتا رہے، آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔